محترم پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے ناظرین بخیریت ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں لایا ہوں آپ کے لیے فرقہ پرست مولویوں کی چیخیں اور مخالفتیں۔ جو کوئی بھی آج انجینئر محمد مرزا صاحب کی سائڈ میں یا کوئی ایسی حق کی بات کرتا ہے کہ فتنہ فساد نہ مچائے، امن لائیں، تو اس کے بھی وہ خلاف ہو جاتے ہیں۔ آج تو ایک نئی بات ہے، یہ فرقہ پرست مولوی اپنے مفتی صاحب کے بھی مخالف ہو گئے، اور وہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب حافظ اللہ اس کے بھی مخالف ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انجینئر محمد مرزا صاحب کے ساتھ مناظرہ کیوں نہیں کرتا تھا، ہاں، اور یہ ایک ہمارے اندر کوئی ایک مفتی کو مقرر کیوں نہیں کرتا، لانچ کیوں نہیں کرتا انجینئر محمد مرزا صاحب کے ساتھ مناظرے کے لیے۔ اور ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ سارے جتنے بھی مفتی ہیں یہ انجینئر محمد مرزا صاحب کے خلاف ہو جائیں اور کچھ ایسے فتوے لگائیں کہ انجینئر محمد مرزا صاحب کو سزا مل جائے اور بھی کوئی دفعے لگ جائیں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو وہ ویڈیو سناتا ہوں جو کہ یہ چیخیں مارتے ہیں اور اپنے مفتی صاحب کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اور مفتی منیب الرحمان صاحب کے بارے میں وہ ایسی گفتگو کرتا ہے، آپ خود سماعت فرمائیں۔ تم کمزور بندے ہو تو چھوڑ دو اس کی عادت کو۔ پی ایل پی کی قیادت تمہارے سر پر نہیں سجے گی۔ تم کمزور بندے ہو، گستاخوں کے مقابلے میں تم کمزور ہو، صحابہ کے گستاخ کے آگے تم کمزور ہو، اہل بیت اطہار کے گستاخ کے آگے تم کمزور ہو۔ اگر تم کمزور ہو مجھے بتاؤ، ماؤں کے جوان بچے کیوں مروا رہے ہو؟ اگر تم کمزور ہو کہو میں نااہل ہوں، میں ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاتھ جوڑ جوڑ کر تم جو ہے وہ گستاخوں کے آگے لیٹو گے، ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ سعد رضوی ہو جانے آدھا پتہ میدان چلے گا، تو آ اور کیا ہے کہ جب تک حکومت اس کتے کو لگام نہیں ڈالے گی، جب تک حکومت اس کتے کو پھانسی نہیں دے گی، ہم اپنا مطالبہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح کرنا، بڑی بڑی بھڑکے مارنا یہ اور بات ہوتی ہے، عملی میدان میں آ کر کام کرنا یہ اور بات ہوتی ہے۔ تمہارا یہ جملہ انتہائی بزدلی پر مشتمل تھا، اس سے ہمارے دل مجروح ہوئے ہیں، ہمارے دل زخمی ہوئے ہیں، ہمارے ایمان زخمی ہوئے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ جن جن لوگوں کے بس میں ہے کہ مرزا کے اس فتنے کو ختم کیا جا سکے، جیسے کہ یہ منیب الرحمان بڑا مفتی اعظم پاکستان پھرتا ہے، اس بندے کو یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ بندہ لکھ کے دے دے کہ جی یہ فلاں سے مناظرہ کر لو، اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار، تو میں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہا گھننے چلنا، لکھ کے دینا، تیری ایک تحریر سے جو ہے ایک فتنہ ختم ہو سکتا ہے۔ وہ تجھے اپنا مفتی اعظم مان رہا ہے، ہم تجھے مفتی اعظم نہیں مانتے، لیکن لکھ کے دینا تیری ایک تحریر سے یا تیری ایک ویڈیو سے یہ فتنہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ منیب الرحمان تجھے میرے سے مسئلہ ہو سکتا ہے، میرا نام نہ لکھ دوں، مفتی راشد محمود رضوی کا نام لکھ دے کہ یہ بندہ ہمارے مسلک کی ترجمانی کرے گا اور مسلک اہل سنت کی طرف سے یہ بندہ مرزا سے مناظرہ کرے گا، اس کی جیت میری جیت ہے، میرے مسلک کی جیت ہے، اس کی ہار میری ہار ہے، میرے مسلک کی ہار ہے۔ میں کہتا ہوں اس ویڈیو کی آنے کی دیر ہے، یہ فتنہ قیامت تک کے لیے دب جائے گا اور پتہ لگے گا کہ یہ بندہ کتنا علمی کتابی ہے۔ یہ ایک منٹ بھی مفتی راشد محمود رضوی کے آگے نہیں بیٹھ سکتا، یہ ایک منٹ بھی ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ اور اگر ادارے متوجہ ہوتے ہیں، ادارے جو ہے اس حوالے سے کان دھرتے ہیں، تو میں اداروں سے استدعا کروں گا کہ لوگ تعاقب کرتے ہیں کہ امام اہل سنت نے تو یہ کہا تھا، ہمارے اکابر نے تو یہ کہا تھا، آپ ان کی راہ سے ہٹ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شعار بھی مجھے امام اہل سنت سے ملا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ راستہ، یہ شعار تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے، کیوں کہ انہوں نے اپنے سے پہلے اکابر سے اختلاف کیا، انہوں نے علامہ ابن عابدین شامی سے اختلاف کیا، انہوں نے فقیہ النفس امام قاضی خان سے اختلاف کیا، اور فقیہ النفس کے معنی یہ ہیں کہ ایسا خوش نصیب انسان کہ جس کے ذہنی اور فکری اور علمی ڈھانچے کو اللہ تعالیٰ نے فقہ اور فقاہت کے سانچے میں ڈال لیا ہو، تو ان سے اختلاف کیا۔ اور امام اہل سنت نے اسے تطفلات سے تعبیر کیا کہ چھوٹا بوم بڑی بات، اور فرمایا کہ امام اہل سنت کے ہزاروں تطفلات ہیں لیکن کوئی مجدد معصوم نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کسی مجدد نے یہ نہیں کہا کہ اب میں اجتہاد کا سلسلہ ختم کر کے دروازے کو تالا لگا کر جا رہا ہوں، بلکہ انہوں نے ہمارے لیے نئی جہتیں اور نئے راستے کھولے، اور ہم اگر ان سے بھی اختلاف کرتے ہیں تو ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اختلاف کرتے ہیں۔ کہ جس طرح انہوں نے دلائل کی روشنی میں اپنے اکابر سے اختلاف کیا، اسی طرح سے ہم بھی دلائل کی روشنی میں ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ جس نے تولنا ہو تو جذباتیت سے نہ کھیلے، حساسیت سے نہ کھیلے، ترازو علم کا موجود ہے، دلائل کو دونوں پلڑوں میں رکھے، جس کے دلائل بھاری نکلے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو کوئی موقف نہیں آیا، کوئی آپ اس سے بات کرنا چاہیے، کوئی میسج دینا ہم چاہیے؟ ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں، تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں۔